حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر کے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تاکہ آئی ایم ایف کی قسط جلد از جلد حاصل کی جائے۔ آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں رہا، 10 دن مذاکرات کیے مگر اسٹاف لیول معاہدہ کیے بغیر واپس چلا گیا، اور اب واضح ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف اسٹاف لیول معاہدے سے پہلے ہی شرائط کی تکمیل کا مطالبہ کر رہا تھا، اور انہی شرائط کو پورا کرنے کے لیے اب حکومت فوری طور پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں پیٹرولیم لیوی مزید بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جلد از جلد تقریباً 170 ارب روپے کا منی بجٹ بھی لایا جائے گا، جس میں سیلز ٹیکس میں 1% اضافے کی توقع ہے، اور سگریٹ اور مشروبات پر بھی ٹیکس میں اضافہ متوقع ہے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے پر ٹیکس متوقع ہے، اور اس کے علاوہ میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ سچے بندے کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ یہ چور، یہ غردار، یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ قبضہ مافیا لوگ ہیں، گلا سمجھو۔ دیکھیں اس ٹائم ورچوئل ٹاکس پاکستان اور آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے اس کے درمیان جاری ہیں، اور پاکستان نے جو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کی کاپی آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اس نے بھجوائی تھی جب ٹاکس کنکلوڈ ہوئیں، تو آج پاکستانی اتھارٹیز نے اس پہ اپنے کمنٹس واپس بھجوائے ہیں، اور ابھی بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بائی اینڈ آف دس ویک پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس دفعہ ایک فرق ہے سر، وہ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا تھا، اس کے بعد پرائر ایکشنز ہوتے تھے۔ اس دفعہ بالکل اس کے الٹ ہے، پرائر ایکشنز ہم پہلے لے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ای سی سی میں سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری دی گئی، جس میں کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اور ایک سرچارج کی مد میں کوئی 7.5 روپے لگائے گئے۔ لیکن آئی ایم ایف کی اس کے اندر پرسکرپشن یہ ہے کہ بیس ٹیرف کے اندر بھی اضافہ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز کے نتیجے میں حکومت بیس ٹیرف میں 4 روپے 6 پیسے کا جو آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا ہے وہ بڑھائے گی کہ نہیں بڑھائے گی۔ اور آج ای سی سی کی میٹنگ میں گیس کا جو ٹیرف ہے وہ کوئی 16.6% سے لے کر 124% تک بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ابھی اس کے علاوہ منی بجٹ جو ہے وہ لانا ہے، اور امید ہے کہ ود ان دس ویک آرڈیننس کے ذریعے 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہی ای سی سی نے بی آئی ایس پی کی جو ایلوکیشن تھی اس میں 40 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے، اور اس کو بڑھا کر 360 سے 400 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اسی طرف موو کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی تھی۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے سر وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو فارن ایکسچینج ریزروز کا ٹارگٹ ہے فار اینڈ جون، اس پہ، اور این آئی آر کا جو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کا ٹارگٹ ہے اس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی کروشل قسم کے مذاکرات ہونے ہیں، اور وہ مذاکرات میں جب کوئی فگر فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا۔ اور یہ سب سے زیادہ کروشل ہے چونکہ یہ اقدامات تو ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے بجلی کی قیمت بڑھانی ہو، گیس کی قیمت بڑھانی ہو، اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی مہنگائی جو اس ٹائم 27.6% پہ کھڑی ہے یہ 30% کو اگلے مہینے ہی کراس کر جائے گی، اور اس سے بعد 35 کو بھی ٹچ کر سکتی ہے۔ لیکن ڈالرز بنانے کی مشین ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل سے کنفرمیشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ سٹیکنگ پوائنٹ ہے۔ ہوا کیا کیونکہ دسمبر سے کہنا شروع کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے، پھر دوست ممالک سے آ جائیں گے، نہیں آئے۔ پھر یہی خبریں آئیں کہ دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں، ان کی شرائط پر عمل کریں۔ تو اب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو پیسے آ جائیں گے، یا پھر بورڈ اپروول دے گا پھر پیسے آئیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ ایک طرف ہمیں دوست ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کنفرمیشن چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت اس کو کس طرح سے ریزالو کرتی ہے، لیکن یہ ریزالو کیے بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ جب آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں سے گئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ان سے کنفرمیشن کر رہا ہے، ملٹی لیٹرل سے بھی اور بائی لیٹرل سے بھی۔ وہ کنفرمیشن جب ہو جائے گی تو اس کا این آئی آر کا ٹارگٹ بھی، فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ہم نے جو پہنچانے ہیں جون اینڈ تک، وہ بھی ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ ہے ہماری وہ $8 بلین مزید ہم نے ری پے کرنے ہیں، اور اس میں سے $5 بلین انفلفلڈ ہے ابھی بھی۔ $3 بلین اس میں جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے، جس میں جو زیادہ تر رول اوور ہے، ڈپازٹس کا رول اوور ہے۔ اس کے علاوہ 3 سے 4 بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اگر ہم نے اپنے فارن کرنسی ریزروز کو بلڈ اپ کرنا ہے جو کہ اس ٹائم 2.9 پہ کھڑے ہیں،
تو اس کے لیے 2 سے 3 بلین ڈالرز مزید بھی چاہیے، اگر 5 سے 6 بلین ڈالرز بھی اینڈ جون میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 12 سے 13 بلین ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے ان نیکسٹ 5 months اینڈ دیٹ از دا موسٹ کرٹیکل پوائنٹ. یہاں پہ پاکستان اور IMF کو ایگریمنٹ پہ جانے کے لیے اس کی کنفرمیشن بھی کرنی پڑے گی اور ان کو میٹیریلائز بھی کروانا پڑے گا. آپ کے سامنے ہے 2.9 بلین ڈالر رہ گئے ہیں. کہاں معاہدہ کھڑا ہے؟ بریک نیک انفلیشن ہے، دنوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. چائے کی قیمت دیکھ لیں، آج گھی کی قیمت مجھے بھی بتا رہا تھا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. کوئی اس کو بریک لگتی نظر آتی ہے آپ کو مستقبل قریب میں؟ یہاں بھی اگر حالات ٹھہر جائیں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ IMF کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ کافی حد تک آگے بڑھی ہے مگر مکمل نہیں ہوئی. اور جب جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہے پاکستان میں کہ جو ہم ریفارمز لے آئیں گے جس میں نمایاں طور پر کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ اور پھر سیلز ٹیکس کے نظام میں ٹیکس ریٹ میں اضافہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کے نتیجے میں افراط زر میں کمی نہیں البتہ اضافہ ہوگا. اور ہمارا تو اندازہ ہے کہ پچھلے مہینے آپ کے افراط زر کی رفتار جو تھی وہ 27.6% تھی، یہ 35 سے 40% تک جا سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے جو اسینشل آئٹمس پہ ہے اس کی رفتار آلریڈی تقریباً 34% سے اوپر جاتی ہے. تو اس وقت افراط زر میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ، اس لیے کہ پروڈکشن میں کمی آ گئی ہے، صنعتی پیداوار میں کمی، اور آپ نے دیکھا کہ زرعی شعبے میں تو سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. تو حالات جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہوتے ہوئے چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو رہنمائی فرمایا، اسحاق ڈار صاحب نے چند روز قبل کہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا اور صبح ہی آج اعلان ہو جائے گا، غالباً پریس کانفرنس بھی کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی نہیں آ رہی. دوسری طرف جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا ان کے زیر معطل ظاہر کتنے تھے؟ ہمارے 2.9 ہیں. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں ان فیوچر؟ جب سری لنکا کا ڈیفالٹ ہوا تھا اپریل میں پچھلے سال، اس وقت ان کے جو ریزروز تھے وہ مشکل سے $1 ارب کے لگ بھگ تھے. حالانکہ سری لنکا کی جو فی کس آمدنی ہے وہ پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے تقریباً 2 گنا ہے، مگر ان کے حالات بہت عرصے سے خراب رہے ہیں جس طرح ہمارے بھی خراب ہوتے گئے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں جو ہے مئی کے بعد افراط زر کی رفتار حیرت انگیز 60% سے زیادہ ہو چکی. لوگ بے پناہ پریشان ہیں سری لنکا میں. وہاں تیل کی سپلائی بہت حد تک محدود ہو چکی ہے، کھانے پینے کے اشیاء بھی کم ہو چکے ہیں. خدا نخواستہ ایسا پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حالات پھر حد سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. آپ نے یہ کہا کہ ساختار صاحب نے کہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ایگریمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ ٹیکنیکل فائنینشیل پالیسیز کا جو ڈاکیومنٹ IMF تیار کرتا ہے نیگوسیشنز کے بعد، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے پاکستان کو، اور اگر ایکسیپٹیبل ہے تو پاکستان ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو کرتا ہے جس میں ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. ایک تو کافی عرصے سے جو ہمیں ریفارمز کرنے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، اور نوا ریویو آپ کا تقریباً 2 سے 2.5 مہینے ڈیلے ہو چکا. تو اب دیکھیے کہ آج کل میں یہ میمورینڈم پہ بات ہوگی ورچولی، اور پھر دیکھیے اس پہ کیا ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو فوراً پاکستان کو اپنے ریفارمز کرنے پڑیں گے. اب خیال یہ ہے شاید کہ کل بجٹ میں منی بجٹ کی اپروول شاید کل کابینہ کو پیش کی جائے گی. اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ منی بجٹ جو فرما رہے ہیں، بجٹ تو سنا تھا سال میں 1 دفعہ آتا ہے، پاکستان میں تو 365 دن آتا ہے.
اس سے مہنگائی کی ریشو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے % مزید عوام پر بوجھ پڑے گا، عام شہریوں پر؟ دیکھیے مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں رجحان جو ہے وہ سراسر پر پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے، اور سب سے نمایاں اگزامپل اس میں یہ ہے کہ آپ سیلز ٹیکس کا ریٹ جو 17% ہے اس کو بڑھانے چاہیے تقریباً 18%۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اعداد شمار پیش کروں، آپ کو اندازہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں جس میں چینی ہے، گھی ہے، چائے ہے اور مختلف چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں، اس سے ہم سالانہ 450 کلیکٹ کرتے ہیں ریونیو، اور اس کا بوجھ کس پہ زیادہ پڑتا ہے؟ عام شہری پہ۔ اس وقت جو پروپوزلز لانے تھے حکومت کو انکم ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں لانا چاہیے تھا، مگر پھر سے وہی ہوا ہے کہ جن پر بوجھ آلریڈی زیادہ ہے ان پر بوجھ اور بڑھایا جا رہا ہے۔ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ نامناسب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اور بھی یعنی شبر ذہنی صاحب ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ان کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو مطلب دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ انہوں نے کہا، اور اب زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ میں سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بتائیے کہ لیٹس بلیو کہ ہمیں مل گیا 170 بلین کا ہم نے لگا دیا، اس کے ملنے کے بعد جو ہے کیا فرق ہوگا؟ وہ دیوالیہ ہونے سے ایک سچویشن قدرے بہرحال بہتر ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کچھ حد تک بہتر ہو سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے، مگر پورے طور پر ختم نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو جنوری سے لے کر جون تک اس سال کے ہمیں جو ابھی بھی پیسوں کی ضرورت ہے وہ 13 سے 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جس ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہمیں تجارتی خسارہ اور جو قرضوں کی واپسی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اور اس میں نے رول اوورز کو لے لیا ہے کہ ہمیں رول اوورز کچھ مل جائیں گے، اس کے باوجود آپ کو 13 سے 14 ارب ڈالر پیمنٹ کرنی ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور نوا ریویو آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر تک مل سکتے ہیں، اور کچھ آپ کے جو دوست ممالک ہیں بائیلیٹرلز ہیں، سعودی عربیہ، چائنا وغیرہ، ان سے 3-4 ارب ڈالر اور مل سکتے ہیں۔ تو کچھ ہفتوں کے لیے شاید ریزروز میں کچھ بہتری آئے، مگر جو پریشر ہے کتنی ہمیں ضرورت ہے ابھی بھی اس سال پیسوں کی، وہ پورا ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی دقت رہے گی اور خطرہ خدا نخواستہ موجود رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ ایک سنا ہے جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں بجلی کی قیمت میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ اور مزید پیٹرول کی، تو انڈسٹری تو آلریڈی بند ہے، تو یہ تو آگے والے آنے والے مزید مشکلات لگ رہے ہیں۔ کیسے ہم کمپٹیشن کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کا جب بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت میں بہت اضافہ ہوگا؟ تو مزید انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا اس سے؟ بالکل، آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن، انگریزی میں کہا جانے کے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ان پٹس کے افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کے فنش پروڈکٹ ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھ لیجیے آپ کہ ہمارے برآمدات پہ جو ہم نے ایک لحاظ سے سبسڈی دیا تھا بجلی پر تاکہ وہ کمپیٹیٹیونیس رہے، اس لیے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو ڈالرز میں ہماری جو بجلی کی قیمت ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کچھ 40% زیادہ ہے۔ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ بڑھائی نہیں گئی تھی، اب بڑھنے والی ہے، اور تو اس سے یقیناً کمپیٹیٹیونیس پہ اثر پڑتا ہے اور ایکسپورٹس متاثر ہونا شروع ہو چکے تھے، خدا نخواستہ اور متاثر ہوں گے۔ اس لیے آپ نے جو بھی ایکسپورٹ کو ہم نے انسینٹیوز پچھلے سالوں سے دیے ہوئے تھے آئی ایم ایف پروگرام کے نتیجے میں تقریباً سارے وڈرا ہو چکے ہیں۔
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।